السلام علیکم ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا فوجداری جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے. اس میں ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ ریمانڈ جو ہے نا ریمانڈ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کس وقت لیا جاتا ہے اور کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کی اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. فوجداری کارروائی میں جس وقت پولیس کسی شخص کو اریسٹ کرتی ہے نا تو قانون کے مطابق، ویسے تو ہمارے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ پولیس والے قانون کے مطابق کارروائی کرتے بھی نہیں ہیں، بہت کم کرتے ہیں، لیکن جو قانون ہے CRPC ضابطہ فوجداری ہے اس کے مطابق وہ پولیس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. ایک تو وہ علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے جو اسی تھانے کا ہوتا ہے، اگر وہ اویلیبل نہ بھی ہو تو کسی دوسرے مجسٹریٹ کے پاس جو ہے نا وہ اس کو پیش کرنا لازمی ہوتا ہے ملزم کو جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر اندر. اور ساتھ میں پولیس جو ہے نا وہ ایک اپلیکیشن موو کرتی ہے، اپنی جو اس کی FIR ہے وہ اس کی گرفتاری ڈال کے اس کی ضمنی وغیرہ لکھ کے اور سارا کچھ جو ہے نا وہ پوری فائل ایک بنا کے وہ کورٹ میں پیش کرتی ہے، تو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرتی ہے اور اس کا ریمانڈ طلب کرتی ہے. اب ریمانڈ جو ہے نا ریمانڈ کا ایک کنسپٹ جو عوام کے ذہن میں بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ریمانڈ مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مارنے پیٹنے کا، اس پر تشدد کرنے کا اختیار جو ہے نا وہ پولیس کو مل گیا ہے. ایسا نہیں ہے. ریمانڈ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے واپس کرنا، یعنی باڈی کو واپس بھیجنا کسی بھی طرف، یعنی کہ یا تو وہ پولیس کو واپس بھیجا جائے یا پھر اس کو جو ہے نا وہ جوڈیشل لاک اپ میں جو ہے نا وہ اپنا جیل میں جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے. دو طرح کا ریمانڈ ہوتا ہے، ایک تو پولیس ریمانڈ ہوتا ہے یعنی کہ پولیس کو واپس کر دیا جائے، اور ایک جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے یعنی کہ عدالت میں اس شخص کو بھیج دیا جائے. اب اس کا پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس وقت پولیس اپلیکیشن دیتی ہے تو وہ پولیس ساتھ پوری انویسٹیگیشن بیان کرتی ہے، اس اپلیکیشن میں لکھتی ہے یا اس کو جج کو بتاتی ہے، مجسٹریٹ کو بتاتی ہے کہ اس شخص کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے اور اس سے ہم نے ابھی مزید تفتیش کرنی ہے، یا اس سے کچھ ریکوریز جو ہے نا وہ ابھی ہم نے برآمد کرنی ہے، کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اس سے ریکور کرنی ہے، کوئی آلہ قتل ہے یا کوئی چوری کا سامان ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی ایسی چیزیں جو اس سے ابھی ریکور کرنی ہے جس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا، اور اس سے مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سے بندے تھے یا کیا تھا. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ ریمانڈ جو ہے نا وہ عدالت جو ہے نا مجسٹریٹ اس کو ریمانڈ دے دیتا ہے پولیس کو کہ آپ اس کو واپس لے جاؤ اور پولیس لاک اپ میں رکھ کے اس کو جو ہے نا اس سے انویسٹیگیشن کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر تشدد کیا جائے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں پورے میں یہ چیز جو ہے نا یہ اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ جس وقت پولیس کو ریمانڈ مل جاتا ہے تو وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب مارنے پیٹنے کا جو ہے نا اختیار مل گیا، اب اس کے اوپر تشدد کریں گے، اس کو وہ پانجا فٹ کریں گے اور وہ اس طرح کے وہ چھتر ماریں گے، جوتے ماریں گے، اور اس کو جو ہے نا وہ الٹا لٹکائیں گے اور وہ رولر پھیریں گے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو قانونی اجازت مل گیا. قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ریمانڈ پہ بندہ ملا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کریں. انویسٹیگیشن کرنے کے طریقے ہیں کہ آپ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ آپ نے ان کے ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، اس کے بعد ثبوتوں کی بنیاد پہ اس سے سارا انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ دیکھو یہ اس طرح ہوا ہے، آگے تم اس طرح کہہ رہے ہو، یہ اس طریقے سے ہوا ہے، تم اس طریقے سے کہہ رہے ہو. تشدد کرنا جو ہے نا وہ اس میں کسی جگہ پہ بھی موجود نہیں ہے. اور یہ تشدد کا جو کنسپٹ ہے یہ اس لیے پھیلایا گیا ہے تاکہ لوگ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی بجائے، خود اپنا وکیل کھڑا کرنے کی بجائے، جس وقت ریمانڈ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ پولیس کو پیسے دیں، اور پولیس کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کے بندے کا ریمانڈ لیا ہم نے تو اس ریمانڈ میں ہم اس کو مارے پیٹیں گے، اس کے اتنے پیسے دے دیں. وہ مدعی جو مستغیث ہوتا ہے وہ پیسے دیتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کریں، اور جو ملزم پارٹی ہوتی ہے وہ پیسے دیتی ہے کہ اس کے اوپر تشدد نہ کریں. وہ بندہ جو ہے نا جو پکڑا گیا، جو ملزم ہے ابھی مجرم ثابت نہیں ہوا، ابھی وہ انوسینٹ ہے قانون کی نظر میں، وہ بیچارہ بیچ میں ایک سینڈوچ کی طرح جو ہے نا وہ پس جاتا ہے. یہ ہمارے پاکستان کا قانون ہے. چلے ہم ریمانڈ کی طرف آتے ہیں کہ ریمانڈ مجسٹریٹ جو ہے نا وہ 15 دن کا زیادہ سے زیادہ میکسیمم 15 دن کا دے سکتا ہے، لیکن 15 دن کا دیا نہیں جاتا کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کے بے شمار کیس لاز، سائٹیشنز، گائیڈنس لوور کورٹس کو ایسی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ آپ مجسٹریٹ کو جو یہ ضابطہ بتاتی ہیں کہ آپ نے
2-3 دن کا ریمانڈ دینا تاکہ آپ کے پاس کنٹینیوسلی وہ ملزم کو پیش کریں اور آپ کو اس کی صحت کا، اس کی ہیلتھ کا، اس کا اندازہ ہوتا رہے کہ انہوں نے اس کے اوپر تشدد تو نہیں کیا اور تفتیش میں کتنا اضافہ ہوا اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. یہ ساری چیز جو ہے نا مجسٹریٹ کے روبرو آتی رہے. جس وقت پولیس ریمانڈ لینے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس جاتی ہے تو مجسٹریٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو ریمانڈ نہ دے اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اس سے جو ریکور ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس ایف آئی آر کے لیے فٹ ملزم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو بری بھی کر سکتا ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس سے جو ریکور ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب اس ایف آئی آر میں سے اس سے اور کوئی ریکوری مطلوب ہے ہی نہیں، یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے، تو اس کو جوڈیشل لاک اپ میں بھیج سکتا ہے. جب جوڈیشل چلا جائے گا تو پھر اس کی بیل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ مجسٹریٹ کے اختیار ہیں، اور اگر مجسٹریٹ یہ سمجھے گا کہ اس کو یعنی کہ ابھی واپس پولیس لاک اپ میں دینا ہے اور اس سے مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے تو پھر اس کا ریمانڈ دے دیا جاتا ہے. اور پھر ریمانڈ بھی زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کا دیا جانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کا ریمانڈ دینا چاہیے، اور پولیس کو انویسٹیگیشن اپنی 24 گھنٹے میں مکمل کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سورسز اتنے ہیں ہمارے ملک میں، اتنا پیسہ ان لوگوں کے اوپر ہم صرف کرتے ہیں پولیس والوں کے پاس، اتنی گاڑیاں ان کو لے کے دی ہوئی ہیں، اتنے سورسز ہیں ان کے پاس، آن لائن ہر چیز کا جیو فینسنگ اور ہر چیز کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے، ہر بندے کی کالوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہر بندے کی آنے جانے کا، نادرا کے ریکارڈ تک ان کی ایکسیس ہے، ہر چیز ان کے پاس. اس کے باوجود بھی یہ اتنے اس قدر کام چور ہڈ حرام ہیں کہ یہ کام نہیں کرتے، اور یہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اپنا ہڈ حرامی دکھاتے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ریمانڈ لیتے جائیں گے تاکہ یہ اس کے ملزم کے جو پیچھے وارثان ہیں ان سے پیسے بٹوریں، اور جو مستغیث ہے جس نے پرچہ کروایا ہوا ہے اس سے بھی پیسے بٹوریں کہ ہم تمہاری ریکوری کروائیں گے، ادھر سے کہیں گے کہ ہم ریکوری نہیں ڈالیں گے. دونوں سائڈوں سے پیسے لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ریمانڈ جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ ریمانڈ کلیم کرتے ہیں پولیس والے کہ تاکہ یہ پیسے زیادہ سے زیادہ لے سکیں. انہوں نے انویسٹیگیشن تو جو کرنی ہے سو کرنی ہے، لیکن ریمانڈ کی 2 ہی قسمیں ہیں. ایک پولیس ریمانڈ ہے جو کہ کورٹ جو ہے نا جو عدالت ہے وہ پولیس کو واپس دے دیتی ہے بندہ تاکہ وہ پولیس کے لاک اپ میں رہے اور اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو. دوسرا ریمانڈ جو ہے نا وہ جوڈیشل ریمانڈ ہے جو کہ وہ پولیس جو ہے نا وہ عدالتی ریمانڈ بھی اس کو بولتے ہیں کہ عدالت اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے اور وہ اس کو جو ہے نا وہ جیل میں بھیج دیتی ہے. جیل سے پھر وہ 14 دن کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوبارہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. اگر اس کی بیل اپلیکیشن ان بٹوین آ جاتی ہے اور اس کی بیل منظور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ ریمانڈ کا جو کنسپٹ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے نا کہ ریمانڈ کے بعد تشدد کی اجازت مل جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے اور اس کو اپنے ذہنوں سے نکالیں. ریمانڈ کا مطلب ہے کہ ملزم جو ہے نا وہ پولیس کو واپس دے دیا گیا ہے کہ وہ اس سے 1 یا 2 دن اور انویسٹیگیشن کر لے. اور انویسٹیگیشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پولیس کو تشدد کا آرڈر دیا گیا یا پولیس کو تشدد کی اجازت دی گئی ہے. ریمانڈ کا مطلب یہ، انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر اس ملزم کو مجرم ثابت کرے اور اپنی انویسٹیگیشن اپنی ضمنیہ تحریر کر کے عدالت میں پیش کرے. تو امید ہے آپ کو جو ہے نا ریمانڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو میرا تھوڑا سا علم ہے اس سے تھوڑا سا فائدہ ہوا ہوگا اور سمجھ آئی ہوگی. تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی پتہ چلے، دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچے اور ان کو بھی علم ہو سکے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.